پھر کہیں جا کر پولیس جو اپنے حرکت میں آتی ہے. یہ جو نیا طریقہ ہے جس کو ہم پہلے کہا کرتے تھے ایکسٹرا جوڈیشل، جی یہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل میجر ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں ایک زمانے میں تو جو ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن ہے اس نے تو باقاعدہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں کہ تشدد کے خلاف ہر شعبے کو اپنا رول ادا کرنا ہے، اور جس میں ڈاکٹرز کا رول بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اتنا معاشرے میں تشدد کیوں؟ کہ بات ہے کہ اگر مجرم کو ایک پکڑتے ہیں، ملزم کو ایک پکڑتے ہیں، تو لوگ خود اسے مارنا چاہتے ہیں، لوگ اسے جلانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے یہ ہوا، اب اس قسم کے واقعات جب تھانوں میں ہوں گے تو ان کے لامولا ان کے ذہنوں میں بھی ایک لاوا پکے گا، اور تشدد اور ایک یہ چیزیں ابھر کر سامنے آئیں گی. تو اس یہ تو بہت سی شدید صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں اپنی حدود پہ کام نہیں کر رہے. اگر ایک ادارے کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو پکڑ کر عدالت میں لے کے جائیں، اور اور عدالت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی سلسلے میں ہمیں گواہیاں دی جائیں، اور گواہ دینے کے لیے کوئی آدمی گواہی دینے کے لیے کوئی آدمی تیار نہ ہو، اور لالیسنس پھیلتی چلی جائے، تو یہ سارے محرکات ہیں، سیاسی محرکات سے زیادہ سماجی محرکات ہیں. ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت حسین صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. جی میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل بات درست ہے کہ اگر آپ ہمارا کنوکشن ریٹ جو دیکھیں گے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک فرسٹریشن پولیس کے لیے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بڑے سیریس کیسز، ایون اغوا برائے تاوان کے کیسز میں بھی ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب یہ مجرم پکڑے جاتے ہیں تو جب گواہی کے لیے جب ان کو فیملیز کو یا اس کو وکٹم کو سامنے آنا ہوتا ہے تو وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بینیفٹ جو ہے وہ کرمنل لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک سلسلہ ایسا ایک ویشس سرکل بنا ہوا ہے کہ جب تک ہر ٹیئر مطلب ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام پورا نہیں کرے گا، پولیس اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے اور پراپر طریقے سے کرے، تو پھر یہ اس کا اوور آل افیکٹ اس کا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پولیس آرڈر میں یہ چیزیں ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جس میں پبلک سیفٹی کمیشنز بننی تھی، جو ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر آئے جو پبلک سیفٹی کمیشن نظر نہیں آتی. پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن بنی پچھلے گورنمنٹ میں، میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 میٹنگ کے علاوہ انہوں نے میٹنگ ابھی تک نہیں کی. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پبلک سیفٹی کمیشنز، کراچی میں ابھی پبلک سیفٹی کمیشن موجود نہیں ہے گراؤنڈ پہ. جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، آپ چیک اینڈ بیلنس کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ انسٹیٹیوشنز تھے جنہوں نے پراپر طریقے سے کام کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پولیٹیکل انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ اوور آل جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب تک یہ کوڈ آف کنڈکٹ اپنا نہ بنائیں کہ جناب ہم نے اس ایریا کے اندر جو ہے پولیس کو انڈیپینڈنٹ اور ایز اے انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرنے دینا ہے، اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں نہیں رک سکتی. ایک کالر ملک الیار صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم الیار صاحب. جی السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی محترم، میں آپ کا پروگرام بڑے غور سے سن رہا ہوں اور آپ نے بہت اچھا آج موضوع چنا ہے. جی آپ سوال آپ کے تمام پینل سے جی سوال کیا ہے آپ کا؟ گزارش کروں گا جی کہ میں جو آپ کا آج کا موضوع ہے تشدد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی جو بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں کہ یہ فرانسس لیبارٹری کرے گی اور یہ کرے، یہ میتھڈ پہلے آپ ایجوکیشن دیں اور پھر پولیس خود بخود ٹھیک ہوتی جائے. ہمارے معاشرے میں کیا ایجوکیشن ہے؟ آپ ان لوگوں سے کائنڈلی جا کر پوچھیں جن کے گھر ڈکیٹی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، بچے ذبح ہو جاتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اگر ان کو مارے گی نہیں، تشدد نہیں کرے گی تو ان کو چائے پلا کر مٹھائیاں کھلا کے لوگ مانیں گے. میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے سسٹم کا. وہاں اتنے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مارنے کے بغیر کبھی نہیں مانتے. آپ شہروں کی بات چھوڑیں، آپ جائیں دیکھیں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ادھر کیا حالات ہے. ہمارے گاؤں میں بھی یہ حالات ہے، یہ ڈکیٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، کوٹیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. اس لیے کراچی میں لوگ کیوں جلا رہے ہیں زندہ لوگوں کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بات کی، ہم آپ کی بات کو اپنے مہمانوں کی طرف لے کے آئیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہی کی گئی. دیکھیے ہمارے ہاں بحث ہی چل رہی ہے کہ ہم اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تشدد نہ ہو، مگر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ تشدد نہیں ہو رہا اور ظلم بھی بڑھ رہا ہے. اچھا، اور چور اور ڈکیت اور یہ سب آزاد پھرتے ہیں، تو لہٰذا ایک ویجیلانٹے جسٹس ہے جس کی ایک مثال حکومت بھی کبھی یہ سمجھتی ہے. نصیر اللہ بابر صاحب نے کراچی کے اندر جو ایکشن کیا تھا وہ
وہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ کورٹس چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پوری ایک تحریک وہ چلائی گئی کہ جناب کرمنل کو پکڑو اور صاف کر دو، ہے نا. تو جب حکومت یہ سمجھنے لگتی ہے تو معاشرہ تو سمجھ ہی رہا ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ جب تک آپ انصاف قائم نہیں کریں گے، جو پکڑا جائے گا اس کی تحقیقات کر کے سزا نہیں دیں گے تو یہ ری ایکشن ہوگا. میری بات سن لیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی تو بے انتہا ضروری ہے. جب تک آپ کرمنلز کو سزا نہیں دیں گے تو معاشرہ کہے گا پکڑو یہیں پہ مارو، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوری انصاف کی فراہمی کا وعدہ ہر حکومت کرتی ہے، ہر ایک نے یہی بات تک نہیں ملے گا تو عملاً اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو چترول مارے گئے نا، اس میں یہ اطلاع ہمارے بھائی دے رہے تھے کہ وہ عوام نے پکڑا تھا ان کو کسی کام پر، اور وہ لوگ باہر کھڑے تھے تو پولیس نے ان کو سیٹسفائی موبائل پر، ہے نا، موبائل کی چوری پر پکڑا تھا ان کو، تو عوام بھی کھڑے تھے تو پولیس نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے چترول مارے. تو دیکھو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا. جب ٹھیک ہے چلیں عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں. ایک بات اس میں بتاؤں، جہاں ہمارے محترم دوست نے بات کی اس 92 کے لیکن جب نصر اللہ بابر صاحب کے زمانے کی، دیکھیے وہ بھی بہت زیادہ وہ ایکسس تشدد ہوا تھا. اس کے اندر ایک ڈیتھ اسکواڈ پولیس کے اندر بنا دیا گیا تھا جو لوگوں کو جان سے مار رہا تھا. ہم بھی پولیس میں تھے، ہمارے پر تو آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. پھر بعد میں اس ڈیتھ اسکواڈ کے اوپر آخر تک انگلیاں اٹھتی رہیں. میں اس تشدد کو بھی نہیں مانتا. میں نے فرسٹ اس آپ کے پروگرام میں پہلے وقت سے ہی کہہ رہا ہوں، صرف اس مخصوص طبقے کے لیے تشدد ہے جو کرمنل ہے. نمبر دوسری بات، آپ ڈیسائیڈ کیسے کریں؟ ہم جب پکڑتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انوالو نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ہر حالت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کسی آدمی کو پکڑ کے میں لے آؤں اور کہوں جی یہ ملزم ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بیشتر ملزمان جو ہے ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے ہیں اور ان کی دوسرے وارداتیں ہوئی ہوتی ہیں. تشدد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بھی وارداتیں ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے؟ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جسے ایک واردات پکڑ کے لے آئے اس کے بعد وہی ایک واردات سے ایک بات کہہ رہے ہیں عباسی صاحب کہ اگر وہ کرتا ہے تو تھوڑا سا تشدد کرنا پڑتا ہے یا کرنا پڑتا ہے دوسری چیزیں ریکوری کرانے کے لیے دوسرے معاملات. جی نہیں دیکھیں بالکل میں تو یہ علاؤدین صاحب سے میں اتفاق نہیں کروں گا. ایک انٹروگیشن کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس میں سختی کرنی پڑتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ سختی سے ہی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. مگر نہیں آپ تشدد کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں تشدد نہیں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں فزیکل اسالٹ کی بات کر رہے ہیں آپ، جو ابھی یہ جو کلپ جو نظر آئی تھی ٹی وی کے اوپر، اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس نے سیل فون چوری کی ہے اور جس طرح اس کو مارا گیا تھا تو یہ کوئی یہ اس کا مطلب آپ جو ہے آئین کی ایک شق پڑھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. آئین دیکھیے، آئین یہ کہتا ہے no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. آرٹیکل 14 clause 2. یہ بتائیے کہ یا تو آئین کو بدل دو یا یہ جسٹیفیکیشن مان لیں. دوسری بات یہ آتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، اور اس کے علاوہ پھر یہی چیزیں ہیں جو انہوں نے بات کی نصر اللہ بابر صاحب اس زمانے کی بات کی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب آپ ایک اس طرح کا جب سیٹل کرنے لگتے ہیں خود ہی پرسنل اپنا پرسنل اسکور سیٹل کرنے لگتے ہیں. اپنا نہیں ہوا تو وہ بھی اوپر لیول سے کرایا گیا تھا. وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ پولیس افسران کہتے ہیں اعلیٰ پولیس افسران اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران انہوں نے تشدد میں انوالوڈ ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہ کام کراتے ہیں. کیا نشاندہی آپ کے سامنے نہیں ہے مرتضیٰ بھٹو کیس؟ وہ جو میر مرتضیٰ بھٹو کے اس میں مارے گئے نہیں گئے لوگ. پولیٹیکل معاملہ بھی دیکھیے بات صحیح ہے. جہاں تک تشدد کا معاملہ آتا ہے آپ کا بڑی ٹائم بالکل اب وہ ہوتا چلا جا رہا ہے میرے پاس بالکل لاسٹ منٹ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم نے کیا کرنا ہے. کرنا ہم نے صرف یہی ہے کہ پولیس کو پہلی فرصت کے اندر سیاسی سٹرکچر جس کی سب سے بڑی مثال. اور اس میں ایک چیز جو میں بات کر رہا ہوں، جب تک یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنے جس میں خاص طور پر. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، شرف الدین میمن صاحب آپ کا، علاؤالدین عباسی صاحب آپ کا بھی، اور عارف الوی صاحب آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو. آپ نے سنی. بات یہی ہے کہ پولیس پہ جو سیاسی تسلط ہے یا سیاسی انوالومنٹ پولیس کی ختم کرنا ہوگی. اس کے بعد ہی ہم اس سے کوئی نتیجہ خیز جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں یا اس سے پازیٹیو کام لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس خود احتسابی کا ایک معاملہ ہے
جو سیاسی جماعتیں انہیں بھی سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو وسائل پولیس کے لیے مہیا کیے گئے ہیں ان کو پولیس کو جدید خطوط کو استوار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا. اسے جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ اگر وہ سارے معاملات اور وہ سارے وسائل جو ہیں اعلیٰ پولیس افسران اپنے لیے استعمال کریں گے تو پولیس فورس کا یہی حال ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.